معنی دین و سیاست دے بتا، اہل حق ہوں جس سے حکمت آشنا۔ غم کا کیا ہے نان غم افزا سے ڈر، اہل دانش کھائیں غم بچے شکر۔ تو اقبال دین اور سیاست کے معنی پھر بیان کر، ان دو حکمتوں کے بارے میں ان کی حقیقت اہل حق کو دوبارہ بتا، نئے سرے سے بتانے کی ضرورت ہے۔ تو غم کھا لیتا لیکن کسی ایسے شخص کی روٹی نہ کھانا جو غم میں اضافہ کرتا ہو، اس لیے کہ صاحب عقل و دانش تو غم کھاتا ہے جبکہ شکر بچے کی خوراک ہے۔ یہ شعر مثنوی رومی کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راز گو انسان کو کئی قسم سے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، لہٰذا تو اس زمن میں کسی راحت و سکون کی خواہش نہ رکھ۔ غرقہ بھی بار گراں جانے فقیر، ہے صبا جز ہو کہاں سامانے پذیر۔ گر ہو قلزم دشت و در سے جنگ کر، گر ہے شبنم گل کی پتی پر اتر۔ فقیر کے کندھے پر تو گدری بھی بوجھ ہے، باد صبح کی طرح سوائے پھول کی خوشبو کے اور کوئی سامان نہ لے۔ یعنی اللہ والے تو گڈری کو بھی دنیاوی سامان سمجھتے ہیں اور اسے ایک طرح سے بوجھ قرار دیتے ہیں۔ تیری زندگی ہوا کی طرح ہو کہ وہ چمن سے جدا بھی نہیں ہوتی اور اس میں ملوث بھی نہیں ہوتی، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی خود کو اس کی مادی آلودگیوں سے پاک رکھ۔ کیا تو سمندر ہے؟ اگر ایسا ہے تو دشت و در سے مسلسل الجھتا رہے۔ سمندر ہر طرح کی رکاوٹوں سے ٹکراتا ہوا گزرتا چلا جاتا ہے، تو بھی ہر طرح کی مادی رکاوٹوں اور باطل قوتوں سے ٹکراتے ہوئے جدوجہد اور عمل سے کام لے اور یوں اپنی بقا کا سامان کر لے۔ کیا تو شبنم ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر خود کو کسی پھول کی پتی پر گرا، یعنی اگر تجھ میں قوت نہیں تو پھر خدا کے بندوں کی خدمت میں مصروف ہو جا کہ خدا کو یہ عمل بھی پسند ہے۔ مرد حق پر راز حق پنہا نہیں، روح مومن کیا ہے اعجاز میں۔ قطرہ شبنم ہمیں ذوق نمود، اس نے خود کی اپنے عقدے کی کشود۔ حق کا راز مرد حق سے پوشیدہ نہیں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ مومن کی روح کیا چیز ہے؟ یعنی مومن کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کچھ یوں ہے کہ شبنم کے قطرے نے اپنی ذات کے اظہار کی خاطر اپنی گتھی اپنے ہی ہاتھوں سے سلجھائی، گویا اس نے کسی کا احسان اٹھانے کے بجائے خود ہی آسمان سے نیچے گرنے یا اترنے کا سامان کیا۔ مومن بھی کسی کا احسان اٹھائے بغیر اپنی گتھیاں آپ جدوجہد سے سلجھاتا ہے۔ وہ قطرہ شبنم خودی کی بنا پر اپنے ضمیر میں بیٹھ یعنی ڈوب گیا اور اس نے آسمانوں کی خلوت سے اپنا بستر سمیٹا اور نیچے اتر آیا۔ تھا خودی سے اپنے اندر جا گزین، ترک کر کے خلوت چرغے بری۔ رخ نہ سوئے بحر بے پایاں کیا، اور نہ خود کو سیپی میں پنہاں کیا۔ ہاں مچل کر صبح کی آغوش سے، آیا لب پر غنچہ نو رستہ کے۔ وہ قطرہ شبنم خودی کی بنا پر اپنے ضمیر میں بیٹھ یعنی ڈوب گیا اور اس نے آسمانوں کی خلوت سے اپنا بستر سمیٹا اور نیچے اتر آیا۔ اس قطرے نے وسیع اور بے کراں سمندر کا رخ نہ کیا اور نہ خود کو سیپی ہی میں چھپایا۔ وہ قطرہ ایک لمحے کے لیے صبح کی آغوش میں تڑپا، پھر تازہ کھلے پھول پہ ٹپکا۔ یہ ساری علامتیں اپنی خودی کو برقرار رکھنے کی ہیں۔ علامہ اقبال نے شبنم کے قطرے کی ان مثالوں سے مرد مومن کی حقیقت واضح کی ہے۔ وہ بھی اپنی خودی سے آگاہ ہے اور یوں اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں قوتوں سے کام لیتے ہوئے وہ اپنی بقا کا سامان کرتا ہے اور دوسروں کے احسان سے بچتا رہتا ہے۔
سی پی کہتے ہیں صدف کو، پنہا کہتے ہیں پوشیدہ چھپا ہوا۔